اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 62 میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کر آنورڈز 200 تک کی آیات کو کور کریں گے اور سورۃ آل عمران کا اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا جس طرح اختتام تھا آخری 3 آیات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آنورڈز اینڈ تک، وہ اہم ترین آیات تھیں۔ اس میں عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت اور تجدید ایمان کو کور کیا گیا تھا۔ بالکل اسی پیٹرن پہ سورۃ آل عمران کی 11 آیات ہیں۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک خزانہ ہے۔ اس کے اندر جو دعائیں ہیں وہ بعض اعتبار سے سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات اور ان میں اسپیسیفکلی جو آخری 2 آیات ہیں ان کی دعاؤں سے بھی زیادہ جامع دعائیں ہیں جو ان 11 آیات میں ہیں۔ ان 11 آیات کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزانہ صبح تہجد کے لیے اٹھتے تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب بھی النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنے کے فوراً بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان سورۃ آل عمران کی 11 آیات کی تلاوت فرماتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے اور تہجد کے لیے نوافل ادا کرتے۔ کبھی 11 رکعتیں ادا کرتے اور کبھی 13 رکعت۔ 11 رکعتوں میں 8 نوافل اور 3 وتر ہوتے اور 13 رکعتوں میں 10 نوافل اور 3 وتر ہوتے۔ یہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے۔ عبداللہ بن ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ہاں رات بسر کرنے کے لیے گیا، سیدہ ام المومنین میمونہ سلام اللہ علیہا کے ہاں۔ ابن عباس کی خالہ بھی لگتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بھی تھیں۔ اور یہ ابن عباس کی عمر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی بمشکل 13 سال تھی، اور یہ اس سے کافی دیر پہلے کا واقعہ ہے، 7-8 سال کے ہوں گے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی خالہ کے ہاں رات بسر کروں گا۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میری نیت یہ تھی کہ میں رات کو دیکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کتنی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو میں اس پلاننگ کے ساتھ گیا تھا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو رات کی نماز تھی وہ آبزرو کرنے گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کے وقت بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ آل عمران کی آخری 11 آیات کو تلاوت فرمایا آسمان کی طرف دیکھ کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور پھر تہجد کے نوافل ادا کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی تو میں نے بھی وضو کر کے جلدی جلدی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حالت میں انہیں کان سے پکڑ کر اپنی دائیں جانب لا کے کھڑا کیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کا بار بار آنا اور اس کو بدلتے رہنا، اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ ہی کو یاد کرتے رہیں گے کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ جنابت کی حالت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و تفکر کرتے رہتے آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ چیزیں فضول پیدا نہیں فرمائیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے پس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ ربنا انک من یدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا تو تو نے اسے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہو سکے گا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا لگانے والے کو سنا جو ندا لگا رہا تھا، آواز دے رہا تھا کہ ایمان کی طرف بلا رہا تھا۔ ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ یہ ندا لگانے والا کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کائنات تھے۔
تو اے اللہ ہم نے تیری نبی کی دعوت کو قبول فرمایا، فآمنا اور ہم ایمان لے کے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب بس ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اور ہماری برائیوں سے درگزر فرما اور ہمیں موت دینا نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تحزنا یوم القیامہ اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما دے جو تو نے اپنے رسول کے ذریعے وعدہ کیا، ان وعدوں کا مصداق بھی ہمیں بنا دینا، آمین۔ اور ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم پس اللہ نے قبول کر لی ان کی دعائیں ایسے لوگوں کی کہ میں ہرگز ضائع نہیں کروں گا عمل کسی بھی عمل کرنے والے کا تم میں سے، من ذکر او انثی بعضکم من بعض چاہے وہ مرد ہو یا عورت بعض کو بعض میں سے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی پس جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے وطن سے نکالے گئے اور انہیں میرے راستے میں اذیت دی گئی، وقاتلوا وقوتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم اور انہوں نے دین کے لیے جہاد اور قتال کیا اور وہ خود بھی مارے گئے، میں ضرور بالضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور میں ضرور بالضرور انہیں جنت میں داخل کر کے رہوں گا، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ اور یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا ان کے نیک اعمال کا، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ کے پاس بہترین ثواب اور بہترین بدلہ ہے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان لوگوں کا زمین پہ ملکوں پہ چلنا پھرنا اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، متاع قلیل یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہو رہے ہیں لطف اندوز دنیا کی زندگی کی لذت سے، ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، وبئس المہاد اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم، لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا لیکن جن لوگوں نے اپنے رب سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری ان کے لیے جنت ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے، نزل من عند اللہ اور یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، وما عند اللہ خیر للابرار اور جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں نیکوکاروں کے لیے، وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اور بے شک اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ اور اے مسلمانوں جو تمہاری طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو ان کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا سودا نہیں کرتے چند ٹکوں کے عوض، اولئک لہم اجرہم عند ربہم تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اے ایمان والو ثابت قدم رہو اور کمر بستہ رہو دشمنوں کے مقابلے میں، یعنی صبر کرو اور صبر پر ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے سے جڑے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی صورت کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو حق بات ہے اس کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔